سب کو رخصت کر دیا. جبریل آ گئے. یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتے. ہاں, جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے, چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے. آپ نے کہا آ جائے, وہ اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام پیش کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں, آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں, اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے, آپ سے کوئی پوچھے, پوچھا جا رہا ہے, موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. او میرے بھائیو بہنوں, ایسی موت مانگو اللہ سے. جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا. ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے اور ہتھ کڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے. ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو. موت ہمارے لیے راحت ہے, اللہ خوش ہو رہا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں ہیں, میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا, یہاں سے نکلنا ہے, وہاں تو پہنچنا ہے, وہاں تو خوشی ہے, یہاں غم ہے. تو ہم نے کہا, میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے. ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے, اللہ بھی خوش. کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ اس دھوکے کے گھر, اس مچھر کے پر, اس مکڑی کے جالے, اس دکھوں کے گھر, اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو, جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو, پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو, مزے کی نیند قبر میں پوری کرو, اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ. کہ یا رسول اللہ, اللہ ملاقات کے شوق میں ہے. تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے, ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے. ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا, قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی. ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا. کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا, اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا. اللہ کو پالینے کے بعد کوئی ہار نہیں, اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں. اللہ کو اپنا مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. واہ یا رسول اللہ. ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ. جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ, میں پھر جواب دوں گا. واپس گئے, جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا. میرے رب کی عزت کی قسم,
اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر۔ اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسو، ان کی دعائیں۔ مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں۔ مگر نہیں کھائیں گے، کھایا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ یہ تو اس کی دعائیں ہیں، بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر آگ کو برسایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا۔ کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے، امتی امتی۔ اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی، آپ نے یاد رکھا میدان معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز۔ تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے، اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ یا اللہ میری جان، میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔ چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان، میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی۔ یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، ایک دکھ بھری، ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے رب میری امت۔ کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، ساری زندگی جوا کھیلتے رہے۔ آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال، میرے معصوم بچے نیزوں پہ چڑھ کے اس دین
تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو، دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال، یہ کہنے کا موقع تھا۔ میں قربان جاؤں اس نبی رحمت، اس کامل اکمل نبی، اس ہادی رہبر پر میں کہاں سے الفاظ لاؤں ان کی تعریف کے لیے۔ دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ایک اللہ، ایک اللہ کا رسول۔ ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وہ کہتے جا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے۔ انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے۔ دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے، میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر۔ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا۔ آپ کے لیے ممبر آئے گا، میرے حبیب بیٹھو، تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے، اور اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا؟ میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا۔ کہ اللہ تیری مان لی، میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ بھائی ہو رہا ہے جو ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا، دونوں ہی اللہ کے ہیں۔ کسی نے یہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا۔ ہمارے ہم نے جو ایک چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے، اس رات کی کوئی فضیلت ہمارا تو نیو ایئر اب ہے، ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع رات کی فضیلت میں جتنی احادیث کیسا اللہ نے نظام بنایا، کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا، بات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نئے سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے ساری دنیا کہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ ہاں سوائے نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا، ایک سال اور زندگی سے نکل گیا، اور بھی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کو، کوئی کام کرنے کو، توبہ کرنے کو، اللہ کو راضی کر لیں۔ میں 15 شعبان کے حوالے سے بات کچھ کرنا چاہتا تھا اور رمضان کے حوالے سے۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں جو ہمارے عالمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، میری امت، عجیب و غریب عبادات، اور ایسی شفقت و محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر، میں لوں گا، تو نہ لے، میں لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہے نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو میرے سامنے آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں قربان جاؤں۔ پھر وہ رب محمد ہے، اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے، وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی، نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ اتنی بڑی ہستی، اور یہ دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں، اس رات کی اور ہر فضیلت قدم پہ میں پتھر پڑتے ہیں، جتنی یہاں احادیث تک کہ ہیں ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا، پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے، پتھر تو پتھر ہے، لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئے، ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ وہ ایسے حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں۔ اور ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے غلام زید نے نوکر تھے، اگرچہ انہوں نے ضعیف ہیں لیکن اٹھایا کافی کندھے پر، زیادہ ہیں بھاگے تو وہ حسن لغیر ہی تک پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے تو پتھر حسن مار رہے لغیر ہیں، ہی سے کوئی عمل اور آپ ثابت جتنا نہیں بھاگ سکتے ہوتا، تھے بھاگے، یہاں عمل تک کہ بے ثابت ہوش ہو ہوتا کے ہے گئے۔ صحیح حدیث کے ایک احادیث کی خون زیادہ نکل کثرت گیا سے روایات، اور انہوں نے کندھے پر اٹھا دوڑ لگائی،
کہ اور امت آگے سامنے کا باغ تھا بہت کس بڑا کا؟ طبقہ سب سے صدیوں بڑے سے دشمن اشراق کا مکی اہتمام کر رہا عتبہ بن ربیعہ. لیکن عتبہ کچھ کون عرصہ ہے؟ پہلے تک یہ اہتمام جنگ تھا، بدر میں دن میں جس کے روزہ ہاتھ رکھنا، میں جھنڈا تھا. رات کو اور نوافل جنگ پڑھ لینا، بدر میں حدود سے قریش زیادہ پڑھ مکہ لینا. کے لشکر لیکن کا اب یہ جو ڈھول تماشے جو چیف شروع تھا ہوا ہے وہ اس اس کا کا تو باغ. کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے. لیکن تو اس زید رات کو کوئی اللہ پناہ تعالیٰ نظر نے نہیں، وہ باغ میں مبارک گھس گئے. بنایا. اور اللہ کے حدیث نبی کو پاک ایک میں آتا انگور ہے کی کہ بیل کے نیچے اللہ لٹایا. تعالیٰ اس رات میں تو جان کا ساری دشمن دنیا عتبہ، کے لیکن لوگوں جب کی اللہ کے نبی بخشش کو خون و فرماتا ہے. خون دیکھا تو اس کا سوائے دل بھی پگھل پانچ کے رہ گیا. کہنے لگا ہائے 5 کے ہائے سوا طائف والوں سب نے اہل محمد کے ایمان ساتھ کی کیا بخشش کر، ہو جاتی. مشرک جس پر دشمن کو رحم آیا پہلا مشرک، ہمیں اس دوسرا پہ رحم نہیں مشاہد، آیا. ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت دل میں نہیں لگائی. بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا. وہ اتنا تیسرا ایموشنل مشکل ہوا کہ اظہار. جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور اپنے توڑ کے سجائے. پاجامے شلوار جب جانے لگا تو چادر پھر کو شرم کفنوں سے اور نیچے تک وہ لے جانے ایک والا. حجاب لیکن درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام ایک کو شرط بلایا، کے ساتھ عداس کا، عداس کی کہ لے جا. وہ وہ تکبر جو کی آدمی وجہ زخمی سے، پڑ، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے. چونکہ جب آپ نے اسے جا کر ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات تمہیں کی تو رشتہ حضرت داری ابوبکر کی قسم صدیق نے میرے کہا یا انگور رسول رد نہ اللہ کرنا، میری کھا لے. چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے ارے پنجاب موقع کا تھا کہ لباس قتل چادر کرتا. تھا، اب وہ کم ہو گئے. ہر وقت ہماری تو بزرگ قتل کرنے کے عورتیں بھی اور منصوبے مرد بنا بھی لے. سب چادر موقع باندھتے تھا تھے، کہ شلوار قتل کرتا. تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ایسا تھا حال ہمارے تھا بچپن میں. کہ یہ تو پھر آہستہ قاتلوں آہستہ کے جب بھی تعلیم آئی آنکھوں میں تو آنسو شلوار دیہاتوں میں نہیں آئے بھی تو اور تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے. شہروں میں عام ہو گئی. تو اگر چند وہ پاؤنڈوں پہ اس اپنے نبی کو بیچ لٹکا دیا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے. اگر ویسے کہنے کا عداس اس کی کے لیے نیچے جا رہی ہے تو وہ جو میرا آدمی مالک لیٹا پڑا، ایسا، اسے کہنا تو میں رشتہ وہ تو داری ہے کی ہی قسم رحیم دیتا و ہوں میرے کریم، انگور ہے ہی رد نہ رحیم کرنا، و کھا. کریم، ہے ہی رحیم و کریم. عداس آئے صرف اور اگر شلوار انگور نیچے پیش کیے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے. تو اب آپ نے اگر اس کے پیچھے ایک انگور اٹھا کر تکبر ہے، بسم پھر ہے اللہ. یہ تکبر تو نہیں ہے عباس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے. تو اپنی آپ چادر نے کو پوچھا تو کہاں کا ہے؟ لیکن میں بشرط اچھا تکبر. میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام. وہ کہنے لگا وما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے ماں پتا باپ ہے؟ کا نافرمان. تو آپ نے فرمایا نافرمان میں اللہ ایسا کا کہ نبی دکھ ہوں، دینے وہ بھی والا. اللہ کا نبی تھا. چھوٹی تو موٹی عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا. تو آپ اپنے سارے زخم بھول گئے. اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا. پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، ہائے 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 ہائے، کیا اللہ پاک کے سامنے اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو کہ یہ نہیں معاف ہوتا. پانچواں، اے میرے رب، مدمن خمر، آج تجھ سے گلہ نہ کروں. مسلسل شراب پینے والا، مستقل آج جو تجھ سے شراب گلہ کا نہ کروں. عادی ہو. تو نے مجھے ان کن کے 5 حوالے کو کر دیا. مؤخر کر دیا جاتا ہے. معافی نہیں ہونے کا مطلب مجھے یہ کن کے نہیں کہ اللہ حوالے تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے الا گا. عدو معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملکتہ یہ عمل 5 ایسے اور گناہ بعید ہیں یتجحف. کہ اس کی وجہ سے بخشش ایسے رک جاتی دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے ہے. میرا اگر وہ یہ حال شرک کر سے دیا، نکل تجھ سے آئے، کون سا چھپا ہوا ہے؟ کینہ سے نکل آئے، ساتوں وہ آسمان لرز گئے، عرش تکبر سے کانپ نکل اٹھا. آئے، اور وہ جبریل والدین کی فرشتے کو لے کر نافرمانی سے نکل آئے، ایک شراب سیکنڈ چھوڑ کے دے. کروڑویں حصے میں حاضر، یا رسول اللہ حکم بخشش ہو فرمائیں. جب اطبق کوئی توبہ علیہم کرے گا فوراً الشبین. بخشش ہو جائے گی. نہ 15 یہ 2 شعبان کی پہاڑ اٹھاؤں گا ضرورت اور ہے، یوں نہ ایسے لیلۃ چکی کی القدر طرح کی یوں کر ضرورت دوں ہے، نہ بیت اللہ نبی جانے رحمت، کے نبی ساتھ توبہ کی شرط ہے. نبی رحمت. جہاں بھی ارے وہ تم تو بیٹھ کے آپس میں توبہ رحمت کرے نہیں گا، رہے ہو، ایسی جس فرقہ لمحے میں واریت کرے کی گا، آگ میں جلے اسی ہو وقت اس کی ایک دوسرے کو توبہ سلام قبول کرنا ہوگی. چھوڑ گئے، اور ایک اللہ دوسرے اس کے کو پیچھے پچھلے نمازیں سارے پڑھنا گناہوں چھوڑ کو گئے. معاف فرما دے. اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے قیام پیسے پھر زیادہ رہے. یہ کون سی قیام سے امت مراد ہے؟ نوافل ہیں، کوئی گھر میں یہ پڑھ لے، کون کوئی سا مسجد میں اسلام؟ پڑھ لے. نوافل نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں. میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ سوائے اعتکاف کے.
آپ 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں، جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور اس کے بعد اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ نہیں، تو یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان اللہ لے آئے، کو ہر چیز میں لعل پسند اللہ ہے، ان یخرج من دنیا جو مختصر اصلابہم ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہو، من یوحد آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑھ جائے، میں ایسے عیسائیوں کی عذاب طرح دلانے ترک نہیں دنیا آیا، بھی نہ کرو، یہودیوں میں کی تو طرح رحمت بن کر آیا، دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق کے حلال بھی میں لان کماؤ، تان کرنے نہیں آیا، اپنے بچوں انما کو بھی بعثت دیکھو، رحمتا، میں تو فرائض رحمت کو بھی بن کے دیکھو آیا، جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی ممبر اپنا پہ معاملہ بیٹھنے ٹھیک والے کرو لانتے اور درست برسا رہے کرو۔ اپنوں پر، بعد کے زمانے میں صحابہ امت کے بعد بنو، سے مسلمان ہی بنو، ایک انتہا پسندی امت میں اس دعا آئی، پر آسمان کے رات فرشتے جاگنا، روئے، فلاں بزرگ تھے سب تو آسمان کے وہ فرشتوں میں ہلچل رسے مچ سے گئی، اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے میرے جب بھائیو، نیند آئے یہاں اور کوئی جھٹکا آزاد لگے نہیں ہے، تو رسے سے موت بندھے سے ہوئے لڑو، بالوں سے دکھاؤ، اس بڑھاپے سے جھٹکے لڑ کے دکھاؤ، تکلیف ہو غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ، نفلوں میں شروع ہوئی، یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، ایسے جسم میں واقعات طاقت دی، فلاں بزرگ تھے، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے، اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پہ موت آ رہی ہے، اذا السماء انفطرت، آسمان مر رہا ہے، اذا الشمس كورت، سورج مر رہا ہے، اذا الجبال سيرت، یہ پہاڑوں کی موت ہے، عرش فرش لوح قلم کرسی، ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا، اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، حیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، چھپکنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، وہ کون ہے؟ اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے، کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، اکیلا معبود ہے۔ صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى، کیا صفات ہیں؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح
الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الحق البقيل القوي المتين الولي الحميد المحصي الودود المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الطباب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق یہ ہے تمہارا ہمیں کوئی نہیں بتایا. جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں, کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں, کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں. اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں. اس بیچ کا راستہ, اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں, لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں. اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے, چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں, تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی. تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا, عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے. ایک احادیث کی کثرت سے روایات اور ایک امت کا عمل, کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا جن میں روزہ رکھنا, رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا, کوئی دو چار زیادہ پڑھ لینا. لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے, اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے. تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 آدمیوں کی. 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی. مشرک, المشرک پہلا مشرک, دوسرا مشاحن. مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا, کینہ رکھنے والا. تیسرا مسبل ازارہ, اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے ہے, غفلت کی وجہ سے ہے. چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ, میری چادر, عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا, اب وہ کم ہو گئے. ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے, شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں. یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی. تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے, پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے. اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا, وہ تو ہے ہی رحیم و کریم, ہے ہی رحیم و کریم, ہے ہی رحیم و کریم. صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے, اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے. یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا. تو اپنی چادر کو لٹکانے والا, لیکن بشرط تکبر. کتنے ہو گئے؟ 3. عاق لوالدیہ, ماں باپ کا نافرمان. نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا. چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے,
جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کا، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ پانچواں، مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو، ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے۔ نوافل، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے۔ تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتن وسطا۔ ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق کے حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے، وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے۔ ایک فلاں بزرگ تھے، وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے، نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیوں یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے، وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے۔ یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات، یہ رہبانیت کی شکل ہے۔ یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب بھاشا بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو، اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں جو پڑھ رہے ہیں کہ غلو سے نہیں۔ حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے، تو
اور گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں. تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں.